السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ وہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی، نہایت معصوم اور خوش مزاج لڑکی، جو زندگی کو جینا جانتی تھی اور اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، کیونکہ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں باپ اور بھائیوں نے اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور اس سب کے باوجود بھی وہ بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار لڑکی تھی اور نہایت ہی پاک باز اور نیک تھی۔ پورا محلہ اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ اپنی خوش مزاجی کی وجہ سے سب کے دلوں میں جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی اور جوان ہوئی تھی، اور پھر اس کے والدین نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ خوش تھی، تھوڑی شرمائی ہوئی اور گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ اس کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہوا تھا، بہت ہی امیر فیملی اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس کی ماں اتراتی پھر رہی تھی، مگر اس کے اترانے اور نخرہ کرنے پر کسی کو برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ لڑکی سب کو بہت پیاری تھی۔ سب اس کے لیے دل سے دعا گو تھے اور اس کی شادی میں پیش تھے۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، وہ لڑکی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے والدین کا گھر چھوڑنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہے، اور پھر وہ تو اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی اور یکسر انجان گھرانے میں بیاہی جا رہی تھی۔ اس پر اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ تبھی جیسے دن قریب آ رہے تھے، وہ اکثر ہی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی تھی۔ سبھی اسے تسلیاں دینے میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی کزنیں، سہیلیاں اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو پرسکون کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اس کو چھیڑتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بہت خوش رہو گی، دیکھنا پہلی رات ہی وہ تم پر فدا ہو جائے گا۔ اس کی ماں بھی اس کو تسلیاں دیتی تھی کہ لڑکا اور اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں، تم بہت خوش رہو گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب سے اس کا رشتہ ہوا تھا، اس کی ساس آئے روز ان کے گھر پائی جاتی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کا ماتھا چومتی اور کہتی تھی، یہ تو میرے بیٹے کی لاڈلی بیوی بنے گی، تم اتنی حسین ہو، وہ تو پہلے ہی دن تم پر فدا ہو جائے گا۔ اس کی حسین لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ غرض ایسی باتیں سن کر وہ تھوڑی پرسکون ہوتی تھی، مگر پھر بھی بہت پریشان تھی۔ مجھ سے اس نے قرآن پاک پڑھا تھا، اسی لیے جب بھی زیادہ دل گھبراتا تو میرے پاس آ جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میرا دل بہت گھبراتا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تب میں اس کو پیار سے دلاسا دیتی اور کہتی تھی کہ تم پریشان نہ ہو، ہر بیٹی کا دل ایسے ہی پریشان ہوتا ہے، مگر پھر شادی کے بعد وہ پرسکون ہو جاتی ہیں۔ تم بھی پرسکون ہو جاؤ گی، بہت خوش رہو گی، جتنی اچھی تم ہو، تم سب کے دل میں گھر کر لو گی۔ تو میری بات سن کر وہ مسکرا دیتی، مگر اس کی مسکراہٹ بھی پھیکی ہوتی تھی اور کہتی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل گھبراتا ہے۔ تب میں اسے دلاسا دیتی تھی کہ تم چونکہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کی بہت لاڈلی ہو، تو ان کو چھوڑتے ہوئے تمہارا دل گھبرا رہا ہے، اسی لیے تم اداس رہتی ہو، لیکن آگے کی فکر مت کرو، تمہارے والدین نے تمہارا اچھا ہی سوچا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہارا رشتہ طے کیا ہوگا۔ تو میری بات پر وہ سر ہلا دیتی، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ بہت پریشان ہے۔ تبھی ایک روز اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی ماں سے بات کی، مگر اس نے بھی یہی کہہ دیا کہ بس یہ ہماری جدائی سے پریشان ہے، باقی جتنا اچھا وہ گھر ہے، کوئی ہوگا، اکلوتا بیٹا ہے اور لاکھوں کا مالک ہے، ہماری بیٹی راج کرے گی۔ اس کی ماں کی بات سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا کہ اس نے صرف پیسہ دیکھ کر بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، مگر میں نے زیادہ بحث نہیں کی اور دل سے اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ اسی طرح کرتے کرتے شادی کے دن بھی آن پہنچا۔ لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کی شادی پر خوب خرچہ کیا ہوا تھا، نہایت قیمتی زیورات، قیمتی زرق برق ملبوسات کہ دیکھ کے آنکھ خیرہ ہو جائے، اور ہر طرح کا ضروری اور غیر ضروری سامان بھی لیا ہوا تھا۔ فرنیچر ایسا کہ پورا محلہ اش اش کر اٹھا۔ شادی کے انتظامات بھی خوب کیے تھے کہ آنکھیں دیکھ کر چندھیا جائیں۔ پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ہر فنکشن بہت ہی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے مہندی کا فنکشن اتنی دھوم دھام سے کیا کہ پورا محلہ آنکھیں پھاڑے ان کی شان و شوکت دیکھتا رہا، اور اگر لڑکی کے والدین نے خوب تیاری کی ہوئی تھی تو کم لڑکے کے گھر والے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی خوب پیسہ لٹایا تھا اور فلموں ڈراموں کی طرح مہندی کی رسم ادا کی تھی، اور پھر اگلے روز رخصتی تھی۔ لڑکی کو مہنگے پارلر سے تیار کرایا گیا۔ قیمتی سرخ لہنگے میں سجی سنوری وہ انتہائی حسین آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔
रुखसती का टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा था, लड़की का रोना धोना बढ़ता जा रहा था और उसको देख देख के इसके भाई और माँ बाप भी बहुत उदास और परेशान थे। उनके घर की इकलौती बेटी आज रुखसत हो रही थी और वो पराए घर की होने जा रही थी, तो दुखी होना तो बनता था। मेरी भी आंखें नम थी। वो बच्ची मुझे बहुत अजीज थी, बहुत इज्जत करने वाली। फिर रुखसती का शोर उठा तो लड़की ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था, जिस पर इसके वालिदैन परेशान हो गए और सास इसको दिलासे दिए जा रही थी कि तुम क्यों रोती हो, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और रानी बनकर राज करोगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और साथ ही वो लड़की के वालिदैन को भी दिलासे देती थी कि आप लोग फिक्र ना करें, आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। मगर लड़की के दिल को किसी तौर पर करार नहीं आ रहा था। बार बार माँ के गले लगती थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी अभी वो ये रिश्ता ही ख़त्म कर डाले। दुल्हा खामोशी से एक साइड पर खड़ा सब देख रहा था। मैंने महसूस किया कि दुल्हन के रोने की वजह से इसका दूल्हा कोफ्त में मुब्तला लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इसे बेजारी हो रही है। उसके चेहरे के तासुरात भी कुछ अजीब से थे। तब उसने अपनी माँ को इशारा किया कि जल्दी चलने की करो। नागवारी से उसने एक नज़र दुल्हन पर डाली। कभी मुझे लग रहा था शायद ये मेरा वहम है, पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। बस शायद वो इसकी रोने की वजह से परेशान हो रहा था। तभी लड़की के वालिदैन ने लड़की को दिलासा दिया और प्यार से गाड़ी तक पहुंचाया और वो हिचकियों से रोती हुई हमेशा के लिए घर और मोहल्ला छोड़ गई। अगले रोज़ लड़की के वालिदैन, भाई और करीबी रिश्तेदार इसके लिए नहायत शानदार सा नाश्ता तैयार करके लड़की के पास पहुंच गए। उसकी माँ तो बहुत बेताब थी कि उड़कर अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी। वो 9 बजे इनकी रवानगी हुई और मोहल्ले की तमाम खवातीन भी दरवाजे पर नज़र जमाए ठहरी थीं। लड़के का घर बहुत दूर था और जाते जाते फ़ौरन कोई वापस भी नहीं आता। इसको वापसी पर बहुत सारा टाइम लग जाना था। मैंने भी यही सोच के जल्दी से अपने घर के तमाम काम निपटाना शुरू कर दिए ताकि इनके आने से पहले पहले अपना घर समेट लूँ और फिर इनके पास जाकर इस बच्ची का हाल अहवाल पूछूं कि वो कैसी है, खुश है या नहीं। अभी मुझे काम करते हुए घंटा ही गुजरा होगा कि बाहर गली में गाड़ियां रुकने की आवाज़ें आईं और साथ ही ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगीं। मेरा दिल धक से रह गया और मैं अपना काम वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागी थी और घर से बाहर देखने लगी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि लड़की के घर और ख़ानदान वाले वापस आए थे और खुशो खुरम वापस लौटने की बजाय अपनी बेटी की लाश लेकर आए थे। ये देखकर मेरे औसान खता हो गए थे और मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। वो लड़की मर चुकी थी, मगर कैसे? रात तक तो बिल्कुल ठीक थी और आज इसकी लाश लाई गई थी। मेरा दिल शदीद गम से भर गया था और मैं रोने लगी थी। फिर मैंने जैसे तैसे अपने घर को समेटा और चादर ओढ़कर इनके घर की तरफ दौड़ी। मोहल्ले की और औरतें भी तेज़ी से इनके घर की तरफ जा रही थीं और साथ ही साथ सरगोशियाँ भी हो रही थीं कि ये क्या हो गया। रात तो बच्ची रुखसत हुई थी और आज इसकी मौत ही वाक़ई हो गई, और वो भी इतने अचानक। वैसे तो सबको लग रहा था कि तबई मौत है, अल्लाह की तरफ से इसको ज़िंदगी ही इतनी मिली थी, मगर वहाँ जाकर हमें हकीकत पता चली जो सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे। लड़की की माँ रो रही थी और अपने बालों को नोच रही थी। लड़की का बाप भी दीवार से टेक लगाए जिल्लत और शर्मिंदगी की मिसाल बने फूट फूट कर रो रहा था और इसके भाई पागल हो रहे थे और एक ही रट लगा रहे थे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे और इनको जिंदा दफन कर देंगे। हम सब ये देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैं जैसे तैसे भीड़ में जगह बनाकर लड़की के पास पहुंची और इसका चेहरा देखा तो मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस पर जुल्म हुआ था और इस जुल्म की दास्तानें इसके वजूद पर रकम थी। साफ पता चल रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है। वो बच्ची जुल्म से मरी थी। इस घर पर क़यामत टूट पड़ी थी। उनकी एक इकलौती बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं इस बच्ची की सच्चाई जानकर ज़लज़ले की ज़द में थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है। मैं उसकी हालत के बारे में जानना चाहती थी, मगर ये मुनासिब वक्त नहीं था और ना ही इसके घर वाले इस वक्त होश में थे कि किसी को कुछ बताते। बस उड़ती उड़ती बातें इतनी सुनी कि इसके शौहर ने इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और वो मर गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि जवान बच्ची की ऐसी दर्दनाक मौत हुई थी। वो इस दुनिया से जा चुकी थी और इसकी नागहानी मौत की वजह अभी तक समझ नहीं आई थी।
دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ جانے اس معصوم کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میری طرح محلے کی باقی عورتیں بھی ایسے ہی بے چین تھیں اور وجہ جاننا چاہتی تھیں، مگر ان کے گھر والوں کا جو حشر تھا اس پر کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات پوچھ سکتے، لہٰذا سب خاموش تھے اور ان کو دلاسے دے رہے تھے۔ ان لوگوں کا دکھ بہت بڑا تھا۔ ان کی اتنی پیاری بیٹی ایسے اذیت کی موت مری ہوئی تھی، اس کے بھائی پاگل ہو رہے تھے۔ پھر ان کی کچھ باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکا اور اس کے گھر والے غائب ہو چکے تھے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر وہ کہاں غائب ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے پوری کوشش کی ہوئی تھی کہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں۔ ہم سب کا بھی دکھ اور تکلیف سے برا حال تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ کل تک جو ٹھیک ٹھاک تھی اچانک دنیا سے چلی جائے گی۔ تب مجھے اس کی گھبراہٹ، اس کی پریشانی یاد آئی تھی۔ شاید بیچاری کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، تبھی اتنی بری طرح سے رو رہی تھی۔ ہم سب دل سے ان کے دکھ میں شامل تھے۔ ہم ان لوگوں کا دکھ سمجھ سکتے تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی چاہت سے پالا تھا۔ انہوں نے کیا سوچا تھا اور انجام کیا ہوگا۔ پھر مجھے ان کی کچھ عزیز رشتہ داروں نے اس لڑکی کو غسل دینے کا کہا، اور جب میں نے اس لڑکی کو غسل کرانا شروع کیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس کی حالت بہت بری تھی، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ چپ چاپ غسل دیا اور پھر بچی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ دن ایسے ہی افسردہ اور غمگین سے گزر رہے تھے، اور پھر ایک روز پتہ چلا کہ لڑکی کے قاتل سسرالیوں کا پتہ چل گیا ہے اور وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بھی ان کے گھر کی طرف دوڑی تھی کہ جان سکوں کہ اس ظلم کی وجہ کیا تھی۔ اس گھر میں ایک بار پھر سے صفحہ ماتم بچ چکی تھی، اور پھر اس کی دردناک موت کی حقیقت جان کر میں بہت دکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں تقریباً پاگل ہو چکی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی تھی۔ اس ماں کا پاگل ہونا بنتا تھا جس نے اپنی بیٹی کو آخری دن تک پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھا ہوا تھا، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، اور اپنی بیٹی کو سب سے بہترین سمجھتی تھی، اور آج وہی بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کی دردناک موت کی حقیقت بھی پتہ چل گئی تھی۔ اور جب وہ حقیقت مجھے پتہ چلی تو سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا دل پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا درندہ صفت شخص ہوگا، کیونکہ اس درندے نے پہلی رات ہی پورے 2 گھنٹے اس لڑکی کے ساتھ۔ میرا نام سائمہ ہے، میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ شادی سے پہلے میں ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی، اور پھر میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر سسرال فیصل آباد آ گئی۔ یہاں پر میں نے مدرسے میں تو نوکری نہیں کی تھی، کیونکہ میرے شوہر میری نوکری کے حق میں نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بس گھر پر رہوں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دیا بہت تھا۔ تب میں نے محلے کے بچوں کو مفت قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ایک تو قرآن پاک پڑھانے کا ثواب تھا، اور دوسرا مجھے قرآن پاک پڑھانے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں قرآن پاک پڑھائے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور جلد ہی وہ ساری بچیاں مجھ سے مانوس ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکی ہیرا بھی انہی میں سے تھی، اور شروع سے ہی مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ وہ 7 سال کی پیاری سی بچی تھی، اور 7 سال کی ہی تھی، مگر اتنی ہی چھوٹی عمر میں بھی وہ بہت عزت سے پیش آتی تھی۔ میں نے کبھی اس بچی کو بدتمیزی کرتے یا کوئی غلط حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ہی سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھی، حالانکہ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ اس کے باوجود بھی بہت سمجھدار تھی۔ مجھے اس بچی پر بہت پیار آتا تھا، اور سب بچوں کی نسبت میرا اس سے زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اس کا یہ لگاؤ دیکھ کر اس کے گھر والے بھی میری دل سے عزت کرنے لگے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، اور وہ بچیاں میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوئیں، اور میں نے اس لڑکی میں کوئی بھی بری عادت نہیں دیکھی تھی۔ اکلوتی ہونے کے باوجود بھی کسی غلط سرگرمی میں پڑی نہیں تھی وہ، بلکہ وہ بہت باپردہ لڑکی تھی اور ہمیشہ طریقے سے رہتی تھی۔ محلے کی اور لڑکیاں بھی بہت اچھی تھیں، مگر وہ کبھی کبھار فیشن کر لیا کرتی تھی، مگر ایک وہ لڑکی تھی جو کبھی فیشن بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ سادگی میں ہی رہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے سادہ رہنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اتنی ملنسار تھی کہ جو بھی ایک بار اس سے ملتا تھا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے پورے محلے کا بہت خیال رکھتی تھی، سب سے بنا کر رکھتی تھی۔ اس کی وجہ سے محلے کے سارے لوگ ان کے گھر بہت زیادہ آتے جاتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے، ورنہ اس کی ماں تھوڑی نک چڑھی اور مغرور سی تھی، لیکن یہ خوبی اس کی بھی تھی
کہ اس نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی کسی چیز سے نہیں روکا تھا، بلکہ جب وہ بھی اچھائی کر رہی ہوتی تھی تو اس کی ماں خوش ہو کر اسے شاباشی دیتی تھی، ورنہ تو عموماً مائیں اپنی بچیوں کو غلط راہ پر چلانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ خود مغرور ضرور تھی، لیکن بیٹی کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور اسے خوب عیش کی زندگی دی تھی، اور پھر 20 سال کی عمر میں اس کا ایک بہت اچھی جگہ پر رشتہ طے کر دیا۔ تب بھی اس کی ماں ہواؤں میں اڑی پھر رہی تھی کہ لڑکا بہت امیر ہے، بہت پڑھا لکھا ہے۔ میں نے ایک بار بچی کے پریشان ہونے پر اس کی ماں سے کہا تھا کہ بہتر یہی ہوتا کہ اگر آپ لڑکا نیک اور دیندار ڈھونڈتے، کیونکہ جو بندہ دین کو سمجھتا ہے وہ عورت کی عزت بھی کرتا ہے اور رشتے کی پہچان بھی کرتا ہے۔ مگر اس کی ماں کو میری بات بہت بری لگی تھی اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر مرد پڑھا لکھا اور پیسے والا ہو تو اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکتا ہے، اور میں نے کون سا گلی کا گنڈا موالی اپنی بیٹی کے لیے چن لیا ہے جو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ لازمی نہیں کہ صرف مولوی ہی عورت کو خوش رکھ سکتا ہے۔ اس کی ماں کی بات سن کر میں تھوڑی شرمندہ ہوئی تھی اور میں نے معذرت کر لی کہ میں بس آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی ہوں، اسی لیے اس کی فکر میں ایسا بول رہی ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے ان لوگوں کے کسی معاملے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بس اس بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ یہ بات بھی میں نے اس لیے کی تھی کیونکہ میں جانتی تھی وہ بچی کس قسم کی ہے۔ وہ بہت معصوم اور سادہ سی بچی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں کر پاتی۔ میں چاہتی تھی جتنی اچھی اور معصوم وہ لڑکی ہے، اس کو اسی کے جیسا ہم سفر ملے جو اس کا قدردان ہو۔ پہلے پہل تو بچی بہت خوش نظر آتی تھی، لیکن جیسے ہی شادی قریب ہو رہی تھی وہ پریشان رہنے لگی تھی اور اکثر مجھے کہتی تھی کہ جیسے دوسری لڑکیوں کو اپنی شادی کی خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ انجانا سا خوف ہے اور عجیب سی گھبراہٹ جس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے میں گھر چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کروں گی۔ تب میں اس بچی کی بات سن کر اس کو دلاسے دیتی کہ گھبراہٹ میں ہر لڑکی ایسا سوچتی ہے، اور تم اپنے گھر والوں کی لاڈلی ہو، اسی لیے ایسا سوچتی ہو۔ جب شادی کے بعد تمہارا شوہر تمہیں بہت خوش رکھے گا تو تمہارا دل لگ جائے گا اور پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے والدین کے چنے گئے رشتے پر دل سے راضی رہو۔ تب میری بات سن کر وہ بھی چپ ہو گئی تھی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ خیر، شادی کا دن آن پہنچا۔ اس کے والدین نے اس کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور بہت دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ بہت زیادہ روئی تھی اور بار بار پلٹ کر اپنے والدین کو مل رہی تھی۔ اس پر اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو رہے تھے، لیکن چونکہ شادی مقدس فریضہ ہے اور یہ کرنا بھی ضروری ہے، تو انہوں نے بھی اللہ کا نام لے کر اپنی بیٹی کو اس کے سسرال رخصت کر دیا۔ اور صبح جب اس کے گھر والے اس کے لیے ناشتہ لے کر گئے تو ایک قیامت ان کی منتظر تھی، کیونکہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کی بیٹی مری ہوئی کمرے سے ملی تھی، اور ایسے ملی تھی کہ اس کے پیر باریک تار سے سختی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس تار کی گرفت اتنی گہری تھی کہ پاؤں کے اندر بھی کھبی ہوئی تھی، اور اس کے دونوں ہاتھ پوری طرح سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس کا پورا بدن لہو لہان تھا، اور سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ لڑکی مر چکی تھی اور اس کے سسرال والے غائب تھے۔ والدین نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ اٹھے اور اس کو فوراً ہسپتال لے گئے، مگر انہوں نے بتایا کہ 6 گھنٹے پہلے ہی وہ مر چکی تھی، اور 6 گھنٹے پڑے رہنے سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کی میت کو لے کر روتے بلکتے گھر آئے۔ اس کی حالت ناقابل برداشت تھی، کوئی بھی ایک نظر سے بعد دوسری اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کا پورا جسم نیلو نیل تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس کے پورے جسم کو نوچا گیا ہو۔ سبھی اس کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف میں آ گئے تھے، اور اس کے ماں باپ کی تو حالت ہی خراب تھی۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی، مگر وہ لوگ کہیں مل کر نہیں دے رہے تھے، اور بالآخر کچھ روز کے بعد وہ درندہ صفت آدمی اور اس کے گھر والے مل گئے۔ وہ شہر سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور تبھی پولیس کے ہاتھوں آ گئے، اور جب پولیس نے ان کو بری طرح سے مارا پیٹا تو تب انہوں نے منہ کھولا اور جو کچھ بتایا وہ روح لرزا دینے والا واقعہ تھا۔ ان کا بیٹا بہت شکی مزاج تھا اور تنگ ذہن کا آدمی تھا، اور لڑکی جب اپنی رخصتی پر رو رہی تھی اور بار بار اپنے والدین سے کہہ رہی تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی، تو اس کو یہ لگا
کہ شاید لڑکی کسی اور میں انوالو ہے، اسی وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس نے بنا سوچے سمجھے اور بنا کوئی سوال جواب کیے کمرے میں جاتے ہی اس معصوم کا جینا حرام کر دیا۔ وہ اس کو مارتا جاتا تھا اور یہی پوچھتا تھا کہ بتا کون ہے جس کے لیے تو اتنا مر رہی تھی اور میرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور وہ معصوم درد کی شدت سے روتی چیختی رہی کہ میں کسی کو نہیں جانتی اور نہ ہی میرا کسی سے کوئی چکر ہے، مگر اس ظالم نے ذرا بھی ترس نہیں کھایا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے دونوں پاؤں باندھ دیے اور اس کے جسم کو پوری طرح سے نوچنا شروع کر دیا، اور پھر ہاتھوں کی مہندی دیکھ کر تو جیسے پاگل ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پوری طرح سے زخمی کر کے توڑ دیا، اور جب مار مار کر تھک گیا تو اس کا سر دیوار پر دے مارا اور وہ اسی وقت مر گئی۔ اور اس کے مر جانے کے بعد وہ درندہ آدمی ہوش میں آیا اور باہر اپنے والدین کے پاس بھاگا، جو شور شرابہ سن کر پریشان تھے اور مسلسل دروازہ پیٹ رہے تھے۔ تو جب ان کے بیٹے نے بتایا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے تو ظالم لوگوں نے بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے کو سرزنش کرتے اور لڑکی کو فوراً ہسپتال لے جاتے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے بھاگ گئے اور چپ چاپ شہر سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو بس اپنا اکلوتا بیٹا ہی پیارا تھا، اور اب وہ تینوں باپ، ماں اور بیٹا حوالات کی ہوا کھا رہے تھے۔ لڑکی کے گھر والوں نے بیٹی کی پوری حالت پولیس کو بتائی تھی اور ان پر تشدد اور قتل کا کیس ہو چکا تھا، جس کی بنا پر ان تینوں کو 20 سال کی قید سزا ہوئی۔ اور شاید لوگ بھول چکے تھے برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور کاش لڑکی کے ماں پیسے والے ڈھونڈنے کی بجائے احساس والا آدمی ڈھونڈتی تو وہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ حال نہ کرتا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ والدین پہلے پوری تسلی کر لیں کہ ان کا بیٹا کسی کی پھول جیسی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، تبھی وہ دوسروں کی بچیوں کو شادی کر کے اپنے گھروں میں لائیں۔ ایسا نہیں کہ گھروں میں لا کر پرائی معصوم بچیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ ان کی ضروریات بھی پوری نہیں کیے جاتے، یہاں تک کہ کھانا تک ان کو نہیں دیا جاتا۔ لڑکا چاہے معذور ہو، پاگل ہو، نفسیاتی ہو، چرسی ہو، موالی ہو، لیکن ماں باپ کو اس کی شادی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ شادی کے بعد سدھر جائے گا، شادی کے بعد تو سدھرتے نہیں، الٹا پرائی بچیوں کی زندگی جہنم بنا ڈالتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بچی کو نظر بھی لگ گئی تھی، کیونکہ نظر تو برحق ہے۔ جب والدین شو آف کے لیے، دنیاوی دکھاوے کے لیے بڑے دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں اور بہت مہنگا جہیز دیتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا، اتنی دھوم دھام سے شادی کی، اس طرح بھی نظر لگ جاتی ہے، اور نظر تو خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ بس تمام والدین سے التجا ہے کہ پہلے اپنی بیٹی کا مزاج دیکھیں، پھر اس کے لیے اسی حساب سے رشتہ ڈھونڈیں۔ اگر بیٹی دیندار، نیک پارسا ہے تو اس کے لیے اسی قسم کا مرد ڈھونڈیں، کیونکہ ایسی بچیاں ماڈرن مردوں کے ساتھ گزارا نہیں کر پاتی ہیں۔